صدا رہے گا حسین کا غم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام وعلى رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آج 3 محرم الحرام کہ بہت تیزی سے دن گزر رہے ہیں اور پہلا عشرہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور شب عاشور، روز عاشور، عصر عاشور دور نہیں۔ ہمارے پاس بہت کم وقت موجود ہے کہ اس دسترخوان امام حسین، اس علم امام حسین، اس درسگاہ امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، اس سے درس حاصل کر سکیں۔ یہ منبر حسینی درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کربلا کے معاملے میں، جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بیان کیا کہ اب تک مختلف انداز میں، مختلف موضوعات میں کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور یہ درسگاہ ہے، تو درسگاہ انسان کے شعور کو بلند کرتی ہے۔ درسگاہ جس کی ہو انسان کو اس کا علم دیتی ہے، اس کی معرفت دیتی ہے، اس کی پہچان دیتی ہے۔ کیا میری زندگی میں امام کی معرفت بڑھی؟ کیا میں کربلا کے نزدیک ہوا؟ کیا میں اپنے وقت کے امام کے نزدیک ہوا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں کربلا میں، ہمیں درسگاہ کربلا میں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسلسل ان گفتگوؤں کو سن رہا ہوں، میں کربلا سے متصل بھی ہوں، لیکن میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہ آ رہی ہو۔ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کا کسی اسکول یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں، وہ 2 یا 3 کلاس میں ہو اور ہر سال اسی کلاس کو پڑھتا رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس بچے میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ ایک اچھے مقام پر پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، اس کو وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی جو دیگر افراد کو آرام سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو خود انسان جب کسی درسگاہ سے متصل ہوتا ہے، کسی مکتب سے متصل ہوتا ہے، کسی یونیورسٹی سے، کسی اسکولنگ سسٹم سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے متصل ہوتا ہے، تو اس کے اندر رشد آنی چاہیے، اس کے اندر بہتری آنی چاہیے۔ میں اتنے سالوں سے کربلا کے سسٹم سے، کربلا کی درسگاہ سے متصل ہوں، تو میرے وجود کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے، میں کتنا اپنے وقت کے امام کے قریب ہو رہا ہوں۔ خود یہ مقام وہ ہے کہ جب انسان یہاں پر آئے اور جب یہاں سے اٹھ کر جائے، فرش اعزاز سے جب انسان اٹھ کر جائے، تو اس کے وجود کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر حسین کو سن رہا ہے، ذکر حسین سے متصل ہو رہا ہے، کربلا کے ذکر سے متصل ہو رہا ہے، اور کربلا کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کو رشد و کمال عطا کرتی ہے، انسان کو بہتری عطا کرتی ہے، انسان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں مجمع میں تو عزادار ہوں لیکن تنہائی میں عزادار نہیں ہوں۔ ایک الہام
ایک وحی خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک الہام و وحی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر میں تنہائی میں موجود ہوں اور شیطان مجھ پہ وحی کر رہا ہے کہ فلاں لنک پر کلک کیا جائے، فلاں ویڈیو کو دیکھا جائے، تو میں اس کو سنوں گا یا خدا کے الہام کو سنوں گا؟ کہ میری تنہائی، مثلا میری خلوت بھی میری محفل کی طرح پاک ہے یا نہیں ہے؟ خود کربلا اگر انسان آئے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے، امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرے، ان کے اصحاب کی زندگی کو دیکھے، تو انسان یہ دیکھے گا کہ انسان کی زندگی، جب انسان اپنے وقت کے امام سے متصل ہوتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اور اگر تبدیل نہیں ہو رہی تو ہونی چاہیے۔ تو پھر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں واقعی طور پر کربلا سے متصل ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا۔ ہمارے سامنے مثال امام حسین راستے میں موجود ہیں، ایک خیمہ آتا ہے، امام حسین پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ اصحاب فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کا خیمہ ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے کہو کہ حسین نے اسے طلب کیا ہے۔ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرزند رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ شخص باہر آتا ہے، امام سے ملاقات کرتا ہے۔ امام اپنے مقصد کو سمجھاتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، میں نے یزید کے مقابلے پر قیام کیا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا آپ میری تلوار لے جائیں، آپ میرا گھوڑا لے جائیں، اور جن چیزوں کی بھی آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں خود نہیں آ سکتا۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تم خود نہیں آ سکتے تو ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس شخص نے امام سے ملاقات تو کی، لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتا، اور جب امام کی معرفت نہیں رکھتا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے وجود میں کوئی تبدیلی آئے، کیونکہ وجود میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی چیز کو پہچانے۔ معرفت کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لاسٹ ایئر کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اور تمام روڈز میں تقریباً پانی بھرا ہوا تھا۔ آپ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے جائیں اور آپ کو شارع فیصل کا انتخاب کرنا ہو، آپ کے دوست کا آپ کے پاس کال آئے کہ بھائی شارع فیصل سے مت آنا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے، اگر وہاں آؤ گے تو تمہیں مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلا، اب کیا آپ شارع فیصل کا انتخاب کریں گے یا کسی اور الٹرنیٹ راستے کا انتخاب کریں گے؟ تو خود بخود آپ کا عمل تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ شارع فیصل کا انتخاب نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ وہاں پر جانا مشکلات کا شکار ہے۔ تو جیسے ہی انسان کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، اس کا عمل تبدیل ہوتا ہے، چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو۔ یا اس کے برعکس کسی کا کال آئے کہ فلاں راستے سے آئیے گا، وہ راستہ صاف اور سیکیور ہے، تو آپ اس راستے کا انتخاب کریں گے جو صاف اور سیکیور ہوگا۔ تو کوئی بھی انسان کو جب علم حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، تو انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں امام زمانہ کی معرفت ہوگی، جب ہمیں کربلا کی حقیقی معرفت ہوگی، جب ہمیں امام حسین کی حقیقی معرفت ہوگی، تو خود بخود ہمارا وجود تبدیل ہو جائے گا، خود بخود ہمارے تمام اعمال تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر معرفت نہ ہو، جب تک میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خیمہ نظر آتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو اصحاب کہتے ہیں کہ مولا یہ زہیر ابن قین کا خیمہ ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ زہیر سے کہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلایا ہے۔ قاصد امام حسین جاتا ہے، خیمے کے باہر سے صدا دیتا ہے، اندر زہیر ابن قین کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جیسے ہی صدا آتی ہے، زہیر آواز دے کے پوچھتے ہیں کہ کون؟ کہتا ہے قاصد حسین۔ اب زہیر کا نوالا اس کے ہاتھ پہ موجود ہوتا ہے اور اس کو واپس نیچے رکھ دیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ فرزند رسول نے مجھے بلایا ہے اور وہ قیام کیے ہوئے ہیں، اب وہ مجھے اپنے ساتھ دعوت دیں گے، لیکن میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی زوجہ موجود ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے اور تم نہیں جا رہے؟ کم از کم ملاقات کے لیے تو جاؤ، دیکھو امام حسین تم سے کیا چاہتے ہیں۔ زہیر ابن قین قاصد حسین کے پیچھے چند قدم زہیر ابن قین نے قاصد حسین کے قدموں پہ قدم رکھا اور زہیر کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ آیا امام حسین سے ملاقات کی، نہیں معلوم، روایت یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے کہ امام حسین اور زہیر ابن قین کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی۔ یہاں پر مقتل خاموش ہے، یہاں پر تاریخ خاموش ہے، جو بھی گفتگو ہوئی ہو۔ لیکن جب زہیر واپس آتا ہے
تو اس کا عمل بالکل تبدیل ہے۔ آ کر اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، میرا تمام مال، کیونکہ تاجر ہوتا ہے، پیسے والا تھا، دولت مند تھا، تمام کی تمام دولت کو اپنی زوجہ کے حوالے کرتا ہے، اس کو طلاق دیتا ہے اور اس کے چچا زاد بھائیوں کے ہمراہ اس کو کہتا ہے کہ تم جاؤ، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کی زوجہ پریشان کہ ابھی تو یہ جانے پر آمادہ نہیں تھے اور اب ایسے گئے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا۔ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں نے تمہاری محبت میں تمہیں چھوڑا ہے کہ میرا جانا اور جا کر شہید ہو جانا قطعی ہے۔ اگر میں امام حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور اگر مجھے شہید کر دیا جائے گا تو عرب کا دستور ہے کہ تمہیں اسیر بنا لیا جائے گا، اور اسیر بنانے کے بعد نہیں معلوم تم پہ کیا ظلم کیا جائے گا، میں تمہیں اس لیے آزاد کر رہا ہوں۔ کہا لیکن جا کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے حسین نے کچھ ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ اب میں حسین سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہے یہ؟ امام کی معرفت جیسے ہی حاصل ہوتی ہے انسان کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے۔ زہیر ابن قین وہ زہیر جو امام سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے کترا رہا تھا، ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا، عجیب کشمکش کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی امام کے وجود سے متصل ہوا، جیسے ہی امام سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زہیر کا عمل بالکل تبدیل ہو گیا اور امام کے ہمراہ ہو گیا۔ خود یہ جو معرفت ہے، یہ جو امام کے اصحاب کی مثلا رویہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک اہم درس ہے۔ اس دور میں کربلا میں بہت سے مسلمان موجود تھے، لیکن فقط اور فقط وہ امام تک پہنچ سکے جن کو امام کی معرفت حاصل تھی، جو امام کو پہچانتے تھے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں اور کیا کام کرنے معاشرے میں جا رہے ہیں، کہ ان کے جانے سے کیا اعمال، کیا تبدیلی تاریخ میں رونما ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر کربلا میں شکست ہوئی، لیکن نہیں۔ اگر کربلا میں کامیابی اور شکست کا منظر کو دیکھنا ہے تو آج دنیا میں دیکھیں کہ کس کے نام لیوا زیادہ ہیں، کون سی ایسی شخصیت اور کون سا ایسا ذکر ہے جو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آج بھی ذکر حسین نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اور خود لوگ جب امام حسین سے، جب کربلا سے متصل ہوتے ہیں تو خود بخود خدا کی وحدانیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ذکر فقط و فقط شیعہ یا سنی یا مسلمان یا غیر مسلمان کا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ادیان، مختلف مکتب فکر امام حسین کی عزاداری کے اندر مصروف ہیں اور امام سے متصل ہیں، اور یہ امام سے خود متصل ہونا ان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے انسان کے وجود تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے زہیر ابن قین کا ہوا۔ اسی طریقے سے کربلا کے اندر مختلف شخصیات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلا میں تو بزرگ ہوں، میری ایج زیادہ ہے، میں کربلا سے کیا درس حاصل کر سکتا ہوں، یا کوئی یہ کہے کہ میں تو کم سن بچہ ہوں، میں کربلا سے کیا درس حاصل کر سکتا ہوں، یا کوئی نوجوان ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا ایک کمپلیٹ ہمارے لیے ہدایت کا درس ہے، جس کے اندر ہر عمر کے، ہر طبقے سے اور ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، جو چراغ کی طرح چمک رہے ہیں اور دوسروں کی ہدایت کر رہے ہیں، صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کل اپنی گفتگو کو میں جاری رکھوں گا۔ 4 محرم الحرام آپ کی خدمت میں ایک اور امام حسین علیہ السلام کے صحابی، امام کے رفیق اور قریب افراد کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس سے ہدایت کے چراغ روشن کریں گے کہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہو سکے اور قرب خدا کو حاصل کر سکیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔ سدا رہے گا حسین کا غم۔